میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ لے کے جا رہا ہوں ان ٹریولرز کا جو کہ بہت اچھا ٹریول کرتے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں ٹریول کیا ان کے کافی اچھے فالوورز ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تاکہ مڈل ایسٹ میں جا کے ہم کوئی اچھی جگہ جو ہیں وہ ان کی جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں اور ان کو بھی پروموشن جو ہے نا وہ دی جائے۔ اور جتنے بھی آج لوگ تھے ہمارے جو پینلسٹ تھے یہ تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن اگر آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی اگر رابطہ کرنا چاہے تو یہ فلی اسپانسرڈ جو ہے نا، اچھی خبر یہ ہے کہ فلی اسپانسرڈ جو ہے نا وہ فلی فنڈڈ جو ہے وہ ٹور ہوگا۔ اچھا، اگر مجھے کوئی یورپین پوچھے کہ میں نے پاکستان میں، مجھے آپ سجیسٹ کریں کہ میں نے کون سی کنٹری کا وزٹ، کون سی پلیس کا وزٹ کرنا ہے، تو میں ان کو 3 جو جگہ ہیں وہ سجیسٹ کرتا ہوں میں ان کو، اور 3 جگہ میں نے ایسی چوز کی ہیں جو کہ دنیا میں بہت کم ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 1 میں ان کو کہوں گا کہ وہ کلاش جائیں، نمبر 2 سکردو اور کھیوڑا مائنز۔ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اب ان کی میں آپ کو خصوصیت 2 3 کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب میں نے کلاش کا وزٹ کیا تو بہت سنا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا لاشیں جو ہے نا وہ ایسے ہی رکھ دی جاتی ہیں بغیر دفنائے، تو اس کی بڑی فیسینیشن تھی کہ وہ لاش کیسے رکھتے ہیں ڈبے میں ڈال کے۔ تو وہ ہم نے پھر دیکھی جا کے لاشیں ڈبے میں پڑی ہوتی ہیں، اور ہم نے پھر تھوڑا سا، کیونکہ مجھے ذرا زیادہ تجسس رہتا ہے ہمیشہ سے، میں نے لکڑی کو ہٹا کے دیکھا کہ واقعی اس میں لاش ہے، تو لاش ایز اٹ از ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اور جب وہاں پہ کوئی ان کا عزیز فوت ہوتا ہے تو وہ تقریباً 10 دن تک اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں، اور اس وقت بھی ایک بڑا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو رات کے جو رقص ہیں وہ دیکھنے کے بڑے قابل ہیں کہ آپ وہاں پہ دیکھیں، آپ کو وہاں پہ بہت انجوائے ملتا ہے آپ کو۔ وہی تہذیب ہے جو 3500 سال سے ان کی زندگی ویسی ہے، وہی زبان ہے، وہی مذہب ہے اور وہی ان کا کلچر ہے۔ وہ ویسے اپنے آپ کو، اگر میں نے جہاں تک ان کو سمجھا، مجھے وہ ایگنوسٹکس لگے ہیں ریلیجس تھاٹ کے حوالے سے۔ وہ اپنے تھاٹس کو، جو ان کی روایات ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ہیریٹیج ہے، کیونکہ جو ورلڈ ہیریٹیج ہے اس میں بھی اس کا شمار جو ہے وہ کلاش کا ہوتا ہے۔ دوسرا آ جائیں سکردو، جو کہ سرفرنگا ڈیزرٹ ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے ڈیزرٹ ہیں جو ریگستان جو ہے جن کا کولڈ ڈیزرٹ ہے، کہ ریتلی ریگستان بھی ہو اور وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے۔ اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کے سے اگر آپ اس کو ڈگ کریں، اس کو اگر آپ کھودیں تو 3-4 فیٹ کے بعد وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی کم جگہ ہیں پوری دنیا میں۔ اچھا، کھیوڑا مائنز جو ہے دنیا کی 2nd لارجسٹ ہے، میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں، اور وہ بڑا مسمرائزنگ ہے۔ جیسے کہ آپ کھیوڑا مائن کے اندر انہوں نے پورا ایک فلور ایک ٹورسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو وہاں پہ کنویں ملتے ہیں، جیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے ایک کان سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے سارا نمک، اور پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ ایک دیکھنے کے لائق جگہ۔ یہ تو ہو گئے پاکستان کے حوالے سے۔ 2-3 ایسی پلیسز ہیں جو میں نے انٹرنیشنلی جو میں نے سفر کیا ہے، اس میں کوہ طور کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جو کہ وہاں پہ موسیٰ ماؤنٹین کہتے ہیں۔ ویسے شرم الشیخ سے یہ تقریباً 8 بجے گاڑیاں چلتی ہیں، اور تقریباً راستے میں 15 سے 20 چیک پوسٹ ہیں، کیونکہ کوہ طور مصر میں ہے۔ کوہ طور کے اس سائڈ پہ اسرائیل ہے اور اس سائڈ پہ مصر ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے، اور تقریباً 15 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، اور 3 گھنٹے لگتے ہیں شرم الشیخ سے کوہ طور والا جو ایریا ہے وہاں پہ جانے کا۔ اور وہاں پہ جو کیتھرائن چرچ ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لمبا عرصہ تک وہ جو خط ہے وہ پڑا رہا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی جس کا دین ہے وہ اپنی عبادت کرے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں خط لکھ کے دیں تاکہ آپ کے آنے والے لوگوں تک بھی ہم یہ بات آپ کی پہنچا سکیں۔ وہ خط وہاں پہ تھا، بہرحال اب نہیں ہے وہاں پہ، وہ کسی میوزیم میں شفٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، کوہ طور جب میں جا رہا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ کوہ طور کے اوپر نہ چڑھنا، بہت مشکل ہے جانا۔ اچھا، میرا بھی ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ تھا بس میں پہاڑ کو دور سے دیکھوں گا اور بس پھر آ جاؤں گا، لیکن وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ مجھے کیا ہوا۔ میں نے اسی وقت ڈیسیژن لیا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، اور میں نے وہاں پہ تقریباً اس کا جو سفر ہے 12 بجے رات کے شروع ہوتا ہے، 12 سے 5 بجے تک، یہ رات کو 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ 7001 سٹیئرز ہیں اور 701 سٹیئرز ہیں۔ یہ دنیا کا، زندگی کا میرا بہرحال مشکل ترین سفر تھا۔ 7700 سٹیئرز ہیں، جس میں آپ نے بغیر رکے، آپ نے مسلسل آپ نے اوپر کی طرف چڑھائی ہے اس کی۔ اور جو ہمارا ٹورسٹ گائیڈ تھا وہ بھی بڑا سخت تھا، وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا،
کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر بیٹھ جائے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا اگر بیٹھ جائے تو بس پھر نہیں اٹھ سکتے، تو وہ کہتے ہیں بس 1 منٹ بیٹھے اور قطرہ قطرہ آپ پانی پیتے جائیں اور آپ اوپر چڑھتے جائیں۔ دنیا میں 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمس اور کرسچنس اور یہودیز یہ تینوں اکٹھے ایک جگہ پہ عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو یروشلم میں ہے جہاں میری جانے کی خواہش ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کوہ طور کا جو ٹاپ ہے، وہاں پہ مسلمس بھی عبادت کرتے ہیں اور کرسچنس کا وہاں پہ ایک چرچ ہے چھوٹا سا، اور حضرت موسیٰ جہاں پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ بھی جگہ وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی فزیکل پلیس ہے جہاں پہ خدا سے انسان جو ہے وہ ہم کلام ہوا۔ اچھا 5 بجے وہاں پہ چڑھتے ہیں، اور 5 بجے جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو پہلی کرن ہے جب پہاڑوں پہ پڑتی ہے تو سارے پہاڑ وہاں پہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ سین ہوتا ہے جو دیکھنے کے لیے تمام لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اچھا ایک ہی دن میں نے شدید سردی دیکھی وہاں پہ، کیونکہ رات کے ٹائم بہت شدید سردی تھی، جب واپسی پہ شدید گرمی تھی۔ 6 بجے 7 بجے جب ہم واپسی پہ نیچے اترنا شروع کرتے ہیں تو شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں 2 موسم جو ہے اس کو تو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ سٹیمنا ہے وہ بہت ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے سٹیمنا۔ حالانکہ میں کوئی کلائمبر نہیں ہوں، لیکن بس مجھے ایک جوش آیا اور میں نے وہ سفر وہاں کا شروع کر لیا۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت امام حسین کے روزے کا، جب میں نے وزٹ کیا کربلا۔ میں ان دنوں نا ایک شش و پنج میں مبتلا تھا، خدا کی ذات کے حوالے سے، مذاہب کے حوالے سے، کیا واقعی خدا نے رسولوں کے ساتھ کوئی ہم کلامی کی ہے، کیا واقعی ہی جو مذہب ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا میں نے جب وہاں پہ دیکھا تو مجھے جب ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوا تو پھر میں نے وہاں جا کے میرے دل میں یہ خیال خود ہی آ گیا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی انا کے لیے یا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے یا اپنی کسی نہ کسی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ واقعی کوئی خدا کی ذات ہے جس کے لیے حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور جو حیران کن بات یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین کا جو پورا روزہ ہے اس کو بھی تقریباً 10-15 دروازے جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور اس کے ارد گرد تقریباً 700-800 کے قریب جو ہیں وہ شاپس ہوں گی۔ اچھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی شاپ کو لاک نہیں کرتا، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی چھٹی کا ٹائم ہو دکانیں ساری کھلی رہتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، صبح آ کے وہیں سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اتنا دنیا میں 19 کنٹریز کا میں نے ٹریول کیا ہے، میں نے یہ ویسے جو طریقہ ہے یا یہ جو رواج ہے یہ میں نے ویسے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور ویسے کا ویسا ہی سارا کچھ صبح پڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا بھی ہوٹل اس دکانوں کے قریب تھا، ہم بھی یہ ایک حیران کن طریقے سے دیکھتے تھے کہ کوئی یہاں پہ لاک نہیں لگا رہا اور کوئی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی چوری چکاری نہیں ہے، اور اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ آتی ہے۔ جو اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا جو سیلیبریشن، جو مجمع ہے، جو اجتماع ہے، وہ حضرت امام حسین کے روزے پہ ہوتا ہے، جب یہ 40 محرم ہوتے ہیں، تقریباً 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ، ہاں 40 پہ، یہ 2 کروڑ کے قریب جو ہے نا یہ اس کا پورا ان کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر وہاں کا جو مزاج ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا، کوئی کسی کو دھکے نہیں مار رہا، کوئی کونیاں نہیں مار رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آگے زیادہ بڑھ کے جانا ہے۔ ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود آگے لوگوں کو سپورٹ کریں اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ویسے بھی جب یہ حضرت امام حسین کا جب وہاں پہ جب محرم آتے ہیں تو 3-4 جو شہر ہیں عراق کے، وہاں سے لوگ پیدل چل پڑتے ہیں، اور جب پیدل چلتے ہیں کوئی 10 دن میں پہنچتا ہے، کوئی 5 دن میں پہنچتا ہے، کوئی 6 دن میں پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک منظر جو ہے نا ایک دنیا کا حیران کن منظر ہے کہ راستے میں جتنے بھی گھر آتے ہیں وہ سارے جو گھر کے جو لوگ ہیں وہ ان مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ان کو کسی طرح جو بھی جیسے بھی جس کو سمجھ آتی ہے تو وہ خدمت کرتے ہیں۔